أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی دعوت کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک آپ جو ہیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے کر آئیں، باقاعدہ لکھی ہوئی شکل میں اللہ کی طرف سے فرمان لے کر آئیں اور اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں، تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقتاً فوقتاً الگ الگ مطالبات جو ہیں کفار کیا کرتے تھے، فلاں چیز کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، اگر آپ وہ یعنی واقعی سچے نبی ہیں تو اسی پس منظر میں جو ہے یہ آیت اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم آپ پر کوئی کتاب اتار دیں جو کاغذ وغیرہ پر لکھی ہوئی شکل میں ہو، کیونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے لیکن باقاعدہ کاغذ پر لکھی ہوئی شکل میں نہیں اتارا گیا، بلکہ فرشتے کی طرف سے وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی آیتیں اللہ کا پیغام جو ہے فرشتہ لے کر آتا تھا۔ تو ان کے مطالبے پر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کاغذ کی شکل میں کتاب کی شکل میں باقاعدہ آسمان سے جیسے توریت اتری تختیوں کی شکل میں ایسے اتارا جاتا فلمسوه بأیدیہم تو وہ اس کو اپنی ہاتھ سے چھو کر دیکھتے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ضرور بضرور یہ لوگ پھر بھی جو ہے یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو بالکل جادو ہے۔ حالانکہ یعنی چھو کر دیکھنے کے بعد جو یعنی چھونا جو جادو ہوتا ہے وہ جادو جو ہے انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اگر اس کو جو ہے انسان چھو کر دیکھ لے تو وہ جادو کا اثر جو ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی جادو کر کے کوئی ایک چیز کو دوسری شکل میں دکھا دے تو وہ دیکھنے کو تو ہو سکتا ہے آدمی کو کچھ اور نظر آئے، لیکن اگر اس کو چھو کر دیکھ لیں تو وہ اثر نہیں رہتا، وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے حقیقت کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی اگر یہ لوگ چھو کر بھی دیکھ لیں یعنی اللہ کی کتاب کو جس کو یہ لوگ جادو کہتے ہیں تب بھی یہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے، یعنی پوری تاریخ جو ہے یہ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ لوگ کیوں مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، کوئی فرشتہ جو ہے رسول کیوں نہیں بنایا گیا۔ واقعی اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی رسول بنایا جانا یعنی کسی کو رسول بنایا جانا تھا تو کوئی کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں وقالوا لولا انزل علیہ ملک، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض ہماری طرف سے فرشتہ اتارا جاتا، اگر ہم فرشتے کو اتار دیتے تو پھر جو ہے پھر معاملہ ختم ہو جاتا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ جب قوم کے مطالبے پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اتاری جائے، کوئی جو ہے معجزہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے، پھر معجزے کے ظہور کے بعد جو ہے اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی جو ہے فرمایا تھا کہ اگر فرشتے کو اتاریں گے تو پھر جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی جو ہے ان کے لیے پھر کوئی چھوٹ نہیں رہے گی، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ثم جعلناه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بالفرض رسول جو ہے انسان کے بجائے کسی فرشتے کو بناتے تو پھر اس کے بعد بھی ان پر یہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، پھر بھی جو ہے وہ چونکہ انسانی شکل میں آتا، فرشتے کی شکل میں اگر فرشتہ آ جائے تو پھر انسان اس کو جو ہے
شاید ہو سکتا ہے اس کو پہچان بھی نہیں پائے، اس کو سمجھ بھی نہ پائے، تو پھر بھی ان پر جو ہے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، اور پتہ نہیں اس وقت کہتے کہ نہیں یہ تو فرشتہ ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے پاس جو ہے کتنے مسائل ہیں، ہم لوگ کھانا پینا ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے ہماری طرح انسان تھوڑی ہے۔ پتہ نہیں اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو جو ہے رسول بنا کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تب بھی اس کو ایک انسان کی شکل میں ہی بھیجنا پڑتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ان پر جو ہے معاملہ وہ گڑبڑ ہو جاتا، جو کچھ جو ہے یعنی ان پر یعنی فرشتے کی شکل میں ہو سکتا تھا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ بے شک ان لوگوں نے یعنی رسولوں کو اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے ساتھ جو ہے یہ باتیں پیش آئی ہیں، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی باتیں جو ہیں یعنی ان کی باتوں کو رد کیا گیا اور طرح طرح کے ان سے مطالبات کیے گئے، اور یہ ساری باتیں جو آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہیں آپ سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا، جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کا جو ہے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، اور وہ جو باتیں بتاتے تھے آخرت کے بارے میں، موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں، اللہ کی پکڑ کے بارے میں، اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی شکل میں جو ہے کیسا عذاب آ سکتا ہے، ان سب کا مذاق اڑاتے تھے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ کی طرف سے وقت مقررہ آتا ہے، جو وقت اللہ کی طرف سے پکڑ کا طے ہے، اس سے پہلے تک ڈھیل دی جاتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے اپنے نافرمانوں کو، گنہگاروں کو، جھٹلانے والوں کو سب کو ڈھیل دیتا ہے ایک مدت تک جو اللہ کی طرف سے طے ہے، پھر اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے وہ وقت مقررہ آتا ہے، جب پکڑ کا وقت آتا ہے، پھر اس سب کو گھیر لیتا ہے، جو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ چیز ان کو آ کر گھیر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کوئی نہ پیچھے ہٹنے کا نہ آگے بڑھنے کا کوئی موقع پھر اللہ کی طرف سے نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا نام سے یہ سبق لینے والا